دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہماری شعری نشست جاری ہے جو پاکستان کے لیے ہے، اہل پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے اداروں کے لیے ہے، پاکستان کی افواج کے لیے ہے اور پاکستان کے غیور لوگوں کے لیے ہے. آج ہم پاکستان کی حوالے سے ہمارے شاعر اپنے اپنے جذبوں کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ پاکستان ایک ایسی ہستی کی قیادت سے وجود میں آیا جنہیں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے یاد کرتے ہیں. قائد اعظم نے اپنی ولولہ انگیز قیادت سے پورا منظر بدل دیا اور اس ملک کے حصول کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ان اقلیتوں کو اکٹھا کیا جو ایک الگ وطن کا خواب دیکھتے تھے. قائد اعظم کا یہ احسان ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے وجود کو بھولتی چلی جاتی ہیں. قائد اعظم ہمارے محسن ہیں اور قائد اعظم اور پاکستان کا نام ہمیشہ لازم و ملزوم رہے گا. ہم آج کی اس شعری نشست میں اپنے ننھے شاعر، اپنے نوجوان ہوتے ہوئے شاعر محمد عباد سے قائد اعظم کے حوالے سے ایک نظم سنتے ہیں. جناب محمد عباد. ایک ہی بات ہے ہم کو یاد، ایک ہی بات ہے ہم کو یاد، قائد اعظم زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. قائد نے احسان کیا ہم کو پاکستان دیا، قائد نے احسان کیا ہم کو پاکستان دیا، پاکستان میں ہم ہیں شاد. قائد اعظم زندہ باد. ہم سب کی ہے ایک دعا یا رب ہم کو ایک بنا، ہم سب کی ہے ایک دعا یا رب ہم کو ایک بنا اور رہیں دائم آزاد. آمین. قائد اعظم زندہ باد. شکریہ محمد عباد کہ آپ نے قائد اعظم کے حوالے سے نظم سنائی. یہ ہماری آج کی شعری نشست کا دوسرا دور ہے اور اس میں پاکستان سے ہماری محبتوں، ہماری مہکتی ہوئی یادوں، ہمارے جذبوں کا اظہار ایک دفعہ پھر آپ ہمارے شعراء کرام سے ان کی منظوم صورت میں ان سے سنیں گے. تو میں دعوت کلام دیتا ہوں محترمہ منزہ سحر کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وطن عزیز کی محبت میں ایک دعائیہ شعر. زندگی بن کے مہک تیری زمین پر اترے، زندگی بن کے مہک تیری زمین پر اترے، نت نیا چاند صدا تیری جبین پر اترے. واہ واہ واہ. اور چونکہ پاکستان کا مطلب ہی امن، محبت، بھائی چارہ ہے، تو اس حوالے سے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے پیغام دیا تھوڑا سا اس کا ذکر کرتی چلوں چاند اشعار میں. یہ اس میں محبت جو ایک روشنی ہے، یہ اس میں محبت جو ایک روشنی ہے پہچان میری، میری زندگی ہے. واہ واہ واہ. میں اپنے وطن کا کروں نام روشن، میں اپنے وطن کا کروں نام روشن، یہی میرا جذبہ ہے، کوشش یہی ہے. واہ واہ. میں کام آؤں دنیا کے اس زندگی میں، میں کام آؤں دنیا کے اس زندگی میں، بنوں میں وسیلہ جہاں مفلسی ہے. واہ واہ. اور قائد اعظم کا بھی ذکر ہوا تو ان کے بغیر تو ہم اس بات کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں فخر قائد پہ اقبال پہ ہے. واہ واہ. ہمیں فخر قائد پہ اقبال پہ ہے، انہی کا ہے پیغام جو بندگی ہے. واہ واہ. یہ اس میں محبت جو ایک روشنی ہے پہچان میری، میری زندگی. واہ جی واہ. بہت شکریہ. بے شک. یہ پہچان، یہ ہماری زندگی پاکستان کے شاعروں نے پاکستان بننے سے پہلے ہی اس ملک کا نام لینا شروع کر دیا تھا. کتنے ہی لوگ تھے جو تحریک آزادی کے دنوں میں اور قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد ایسی نظمیں لکھنے کی طرف راغب ہوئے جس میں پاکستان زندہ باد کی آواز گونج رہی تھی. اصغر سودائی کی بڑی مشہور نظم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
ہندوستان کے گلی کوچوں میں گونجتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لوگ اس آواز میں اپنی آواز شامل کر رہے تھے، اور یہی نہیں بلکہ پاکستان بننے کے بعد اور 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی پاکستانی شاعروں نے جس جوش و خروش سے حصہ لیا اور جس طرح ہماری آواز کو شعری آواز بنایا، اس کی مثال دنیا کے ادب میں بہت کم ملتی ہے۔ بے شک۔ لہٰذا یہ شاعروں کا پاکستان کے ساتھ ایک ایسی محبت کا اظہار ہے جو محبت کبھی مدھم نہیں ہو سکتی۔ میں اب دعوت کلام دیتا ہوں اور ملتمس ہوں ڈاکٹر نبیل احمد نبیل سے کہ وہ اپنا کلام اس پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اس وطن سے جڑے ہوئے کشمیر کے لیے پیش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا ان کے ساتھ جان کا رشتہ ہے، دل کا رشتہ ہے، ہماری روایات مشترکہ ہیں۔ تو ایسے میں نہتے کشمیریوں کو یاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بے حد ضروری ہے۔ نہتے کشمیریوں کے لیے جن پر دن رات ظلم ڈھائے جا رہے، پیلٹ گنوں سے ان پر حملے کیے جا رہے، تو ان کو یاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جہاں پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور پاکستان بنایا، انشاءاللہ العزیز ایسے ہی کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا، اور افواج پاکستان جیسے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں، ویسے ہی کشمیر کی بھی حفاظت پر مامور ہوں گی۔ تو ایک نغمہ کشمیری بھائیوں کے لیے، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا، لہو کے رنگ سے میلی ہوا میں رنگ بھر دوں گا، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا، لہو کے رنگ سے میلی ہوا میں رنگ بھر دوں گا، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا، ستم کا رخ بدل دوں گا میں اپنے زور بازو سے، ستم کا رخ بدل دوں گا میں اپنے زور بازو سے، مہک اٹھیں گے پھر تیرے گلستان سارے خوشبو سے، مہک اٹھیں گے پھر تیرے گلستان سارے خوشبو سے، ہر ایک غنچے میں پھولوں کی قبا میں رنگ بھر دوں گا، ہر ایک غنچے میں پھولوں کی قبا میں رنگ بھر دوں گا، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا، میں لکھوں گا، میں گاؤں گا محبت کے حسین نغمے، میں لکھوں گا، میں گاؤں گا محبت کے حسین نغمے، تیرا شاعر ہوں میں مہکاؤں گا سنسان سب رستے، تیرا شاعر ہوں میں مہکاؤں گا سنسان سب رستے، میں تیرے بادلوں تیری گھٹا میں رنگ بھر دوں گا، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا، بناؤں گا میں سب منظر تیرے جنت نشاں پھر سے، بناؤں گا میں سب منظر تیرے جنت نشاں پھر سے، نکھاروں گا زمین تیری میں تیرا آسماں پھر سے، نکھاروں گا زمین تیری میں تیرا آسماں پھر سے، تیری چڑیوں پرندوں کی صدا میں رنگ بھر دوں گا، کیا بات ہے، تیری چڑیوں پرندوں کی صدا میں رنگ بھر دوں گا، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا، سنو اقوام عالم میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، سنو اقوام عالم میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، ڈھلے گی ایک دن درد و ستم کی رات کہتا ہوں،
ڈھلے گی ایک دن درد و ستم کی رات، کہتا ہوں میں سے درد کی ہر انتہا میں رنگ بھر دوں گا، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا۔ اور عرض کیا ہے کہ سلگتی وادیوں میں جلتے بجھتے کوہساروں میں، سلگتی وادیوں میں جلتے بجھتے کوہساروں میں محبت سرخرو ہوگی وفا کے مرغزاروں میں، محبت سرخرو ہوگی، محبت سرخرو ہوگی وفا کے مرغزاروں میں، میں اس دھرتی کی ایک ایک یوں ادا میں رنگ بھر دوں گا، میں اس دھرتی کی ایک ایک یوں ادا میں رنگ بھر دوں گا، لہو کے رنگ سے میلی ہوا میں رنگ بھر دوں گا، میرے کشمیر میں تیری فضا میں رنگ بھر دوں گا۔ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کشمیر وہ خوبصورت وادی ہے، وہ خوبصورت خطہ ہے ناظرین کرام، جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ حالانکہ کشمیر کے بارے میں ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم نہرو نے خود یہ اقرار کیا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ استصواب رائے سے ہوگا۔ شملہ معاہدے میں بھی کشمیر کو ایک متنازع علاقہ قرار دیا گیا اور یہی طے ہوا کہ اس کا فیصلہ وہاں کے لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا، لیکن افسوس کہ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہماری آوازیں وہ ان ایوانوں تک پہنچتی ہیں، ہم عالمی برادری کو بار بار یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے اگلے شاعر ہیں آفتاب خان۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کشمیر کے حوالے سے ایک ملی نغمہ ہے، اور لیکن اس سے پہلے میں قتیل شفائی صاحب کا ایک شعر پیش کرتا ہوں پاکستان کے حوالے سے۔ ایک یہی پہچان تھی میری، ہر پہچان سے پہلے بھی، پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی۔ کیا بات ہے جی قتیل صاحب کی۔ جی، اور اب یہ کشمیر کے حوالے سے ایک نغمہ ہے کہ یہ ظلم کی زنجیر کسی روز کٹے گی، واہ، یہ ظلم کی زنجیر کسی روز کٹے گی، سن لو سبھی کشمیر کو آزادی ملے گی، واہ، سن لو سبھی کشمیر کو آزادی ملے گی، یہ جبر کے سائے تو ہمیشہ نہ رہیں گے، یہ جبر کے سائے تو ہمیشہ نہ رہیں گے، یہ لوگ پرائے تو ہمیشہ نہ رہیں گے، ہم سر کو جھکائے تو ہمیشہ نہ رہیں گے، ایک لہر بغاوت کی اچانک ہی اٹھے گی، سن لو سبھی کشمیر کو آزادی ملے گی۔ واہ واہ، دشمن پہ رکھو آنکھ اسے گھات میں لے لو، دشمن پہ رکھو آنکھ اسے گھات میں لے لو، اسلاف کی عظمت کا علم ہاتھ میں لے لو، اسلاف کی عظمت کا علم ہاتھ میں لے لو، مخلص جو ملے تم کو اسے ساتھ میں لے لو، پربت کی بلندی پہ کلی دل کی کھلے گی، واہ جی واہ، سن لو سبھی کشمیر کو آزادی ملے گی، اور منصف نہیں کرتا کبھی ظالم کی سفارش، واہ واہ، منصف نہیں کرتا کبھی ظالم کی سفارش، تا دیر یہاں ظلم کی ہوگی نہیں بارش، مظلوم کی سنتا ہے اللہ گزارش، اس خون شہیداں سے نئی رسم چلے گی، کیا بات ہے، سن لو سبھی کشمیر کو آزادی ملے گی۔ یہ سچ ہے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، یہ سچ ہے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، پانی نہیں بہتا یہاں آنکھوں میں نمی ہے، دل میں ہو اگر جو تو کس شے، یہ سچ ہے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، پانی نہیں بہتا یہاں آنکھوں میں نمی ہے، دل میں ہو اگر جو جوش تو کس شے کی کمی ہے، ٹھہرے ہوئے دریا سے نہیں نہر بہے گی، سن لو سبھی کشمیر کو آزادی ملے گی، یہ ظلم کی زنجیر کسی روز کٹے گی۔ واہ جی واہ، واہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ملک کے ایک معروف شاعر جناب احمد ندیم قاسمی، ان کے دو شعر جو زبان زد عام ہیں، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے،
वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। वाह, ये अहमद नदीम कासमी की नहीं, हर पाकिस्तानी की दुआ है। हमारे अगले शायर, हम उनसे दोबारा उनका कलाम सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। जनाब कामरान नज़ीर। जुर्रत का फैसला है शुजाअत का फैसला, जुर्रत का फैसला है शुजाअत का फैसला, दिल बांध कर किया है बगावत का फैसला। वाह। जुर्रत का फैसला है शुजाअत का फैसला, दिल बांध कर किया है बगावत का फैसला। हिजरत के रंजो गम को भुलाया न जा सका, हिजरत के रंजो गम को भुलाया न जा सका, उजलत में हो गया था रियासत का फैसला। वाह, वाह। आपकी फरमाइश पे पाकिस्तान की नज़र, जो आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, तो मेरी एक गज़ल के चंद अशार। जी इरशाद इरशाद। क्यों मुझे देखते रहते हो ज़रा सोचो तो, वाह। क्यों मुझे देखते रहते हो ज़रा सोचो तो, और फिर सोचते रहते हो ज़रा सोचो। वाह वाह वाह। ये एक पाकिस्तानी की आवाज़ है, एक पाकिस्तानी का खिताब है। हाँ। वाह वाह वाह। क्यों मुझे देखते रहते हो ज़रा सोचो तो, और फिर सोचते रहते हो ज़रा सोचो तो, आज तक जोर मुकद्दर पे चला है किसका, वाह। आज तक जोर मुकद्दर पे चला है किसका, खुद को क्यों कोसते रहते हो जरा सोचो तो। वाह वाह। खुद को क्यों कोसते रहते हो ज़रा सोचो तो, बागबां फूल तो हैं अपने चमन की रौनक। वाह। ये पाकिस्तान के लिए शेर वाह, है, वाह, वाह। पाकिस्तानियों के लिए शेर है आज के हालात के मुताबिक। बागबां फूल तो हैं अपने चमन की रौनक, क्यों इन्हें तोड़ते रहते हो जरा सोचो तो। वाह 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 वाह। बागबां फूल तो हैं अपने बहुत चमन की अच्छे रौनक, बहुत अच्छे। क्यों इन्हें तोड़ते रहते हो जरा सोचो तो। ये डॉक्टर साहब आपके लिए भी। जी जी। प्यार तुमने भी हसीनों से किया है लेकिन, डॉक्टर साहब जी जी। प्यार तुमने भी हसीनों से किया है वेलकम बैक लेकिन, नाजरीन। मुझको क्यों रोकते हम रहते हो, अपना जरा सोचो तो टूटा हुआ सिलसिला मुझको क्यों दोबारा जोड़ते रोकते हैं। रहते हो और जरा हमारी सोचो। पाकिस्तान के सारे लोग ही हसीन हैं। आगे वाह वाह बिल्कुल, वाह वाह। पाकिस्तान तो से आखिरी शेर। अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए यार है अब मैं दावत जौहर कलाम देता हूँ आज जरा मोहतरमा रुक जाओ। मुनज़्ज़ा वाह। सहर को। देखो जी, पाकिस्तान बहुत को शुक्रिया जरा डॉक्टर सबर भी साहब। करना चाहिए। जी वतन बेशक। अजीज के नाम यार चंद है अल्फाज मोहर एक बलब, नज़्म की सूरत आज में। जरा रुक जाओ, इरशाद। बेसबब ऐ मेरी बोलते चांद रहते ज़मीं, हो, जरा तुझसा कोई और नहीं। वाह बेसबब ऐ बोलते मेरी रहते हो, चांद जरा ज़मीं, तुझसा कोई और बहुत नहीं। मेहरबानी डॉक्टर साहब, तू बहुत मेरा बहुत शुक्रिया कामरान नज़ीर साहब। आपके कलाम के बाद अब हमें हमारी ये जो शेरी नशिस्त आज की पाकिस्तान के लिए हमने सजाई है, ये अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के उन लोगों से पूछें जो दूसरे मुल्कों में आबाद हैं और जो हर लम्हा और हर घड़ी अपने वतन को याद करते हैं। पाकिस्तान की मिट्टी से उठती हुई खुशबू हमें ज़िंदगी देती है। पाकिस्तान की रोशनियाँ हमारी आँखों में नूर भरती हैं और पाकिस्तान की महकती हुई फसलें हमें आगे बढ़ने की तरगीब देती हैं। बेशक। पाकिस्तान हमारी जान है और हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पाकिस्तान में ज़रबे अज़्ब और उसके बाद रद्दुल फसाद के ज़रिए उन लोगों की बेखुनी की गई जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज पाकिस्तान अमन का गहवारा बन चुका है। आज पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली है। आज पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी अपने आप को महफूज महसूस करता है। आखिर में मैं अपने अशार पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। एक कदम ऐसा उठाना चाहिए, एक कदम ऐसा उठाना चाहिए,
शहर जलने से बचाना चाहिए, शहर जलने से बचाना चाहिए। एक कदम ऐसा उठाना चाहिए, शहर जलने से बचाना चाहिए। और आग पहने फिर रहे हैं कितने लोग, आग पहने फिर रहे हैं कितने लोग, अब हवा को भी बहाना चाहिए। और शेर देखिए कि झड़ गए पत्ते बहुत इस पेड़ के, झड़ गए पत्ते बहुत इस पेड़ के, अब तो शाखों को बचाना चाहिए। झड़ गए पत्ते बहुत इस पेड़ के, अब तो शाखों को बचाना चाहिए। फिर जहां तस्खीर करने के लिए, फिर जहां तस्खीर करने के लिए अपने परचम को उठाना चाहिए। इस कलाम के बाद मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा उस नारा मस्ताना के साथ, जो नारा हम सब मिलकर लगाएंगे, लेकिन जिसका आगाज करेंगे हमारे नन्हे मेहमान मोहम्मद इबाद। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रॉपर्टी की